ورڈ کو اردو میں لفظ بولا جاتا ہے۔ اب ہمارے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ورڈ کیسے بنتا ہے، ورڈ یعنی کہ لفظ کیسے بنتا ہے؟ چند حروف کے مجموعے سے لفظ یعنی کہ ورڈ بنتا ہے، یہ اس کی تعریف ہے۔ دوستو، ہم نے اس سے پہلے لیکچر میں انگریزی کے الفابیٹ سیکھے۔ انگلش الفابیٹ کے 26 حروف تھے۔ یہی الفابیٹ کے حروف مل کر لفظ یعنی کہ ورڈ بناتے ہیں۔ درجل مثالوں پہ ذرا غور کریں۔ پانی، ہمارے سامنے اسکرین پہ ایک لفظ ہے پانی۔ پانی پے، الف، نون اور چھوٹی یہ، یعنی کہ ان 4 حروف کا مجموعہ ہے۔ یہ 4 حروف پے، الف، نون اور چھوٹی یہ نے مل کے لفظ پانی کو بنایا۔ اس سے آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ ورڈ کیسے بنتا ہے۔ جو ہم نے اس سے پہلے بات کی کہ حروف کے مجموعے سے، تو اب پے، الف، نون اور چھوٹی یہ کے مجموعے سے مل کر لفظ پانی وجود میں آیا۔ ہمارے پاس دوسرا لفظ ہے تعلیم۔ تعلیم بھی تے، عین، لام، یہ اور میم کے مجموعے سے وجود میں آیا، یعنی کہ یہ 5 الفاظ، ان 5 حروف نے مل کر تعلیم کے لفظ کو وجود دی۔ سینٹنس، ہمارا دوسرا ٹاپک ہے آج کا سینٹنس۔ تو آئیے سینٹنس کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں۔ سینٹنس کو اردو میں جملہ بولا جاتا ہے۔ سینٹنس کیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جملہ کیا ہے؟ تو اس کی تعریف اس طرح سے ہے کہ سینٹنس از اے گروپ آف ورڈز دیٹ میکس اے کمپلیٹ سینس، یعنی کہ بامعنی الفاظ کا وہ مجموعہ جس سے کوئی مفہوم واضح ہوتا ہو جملہ کہلاتا ہے۔ دوستو، یہاں پر یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ جملہ تب بنتا ہے کہ جب وہ بامعنی الفاظ کا مجموعہ ہو۔ ایسے الفاظ کا کبھی بھی جملہ نہیں بن سکتا جس کا کوئی مطلب نہ ہو۔ یہی شرط بھی اس تعریف کی ہے کہ بامعنی الفاظ کا وہ مجموعہ جس سے کوئی مفہوم واضح ہوتا ہو جملہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ جی وہ میرا اسکول ہے، ایک جملہ ہے، وہ میرا اسکول ہے۔ تو اب جب میں نے یہ بات کی تو آپ جو بھی سننے والا ہے اس کو فوراً سمجھ آ گئی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ سمجھ گیا کہ میں اسکول کے بارے میں، جو وہ سامنے اسکول ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ میرا اسکول ہے، تو وہ میرے جملے کو سمجھ گیا۔ اب اگر میں ایک چند اور الفاظ بولتا ہوں، میں کہتا ہوں جی کہ گڑتم، پڑتم، دڑتم، میں نے یہ 3 لفظ بولے، گڑتم، پڑتم اور دڑتم۔ اب گڑتم، پڑتم، دڑتم لفظ تو ہیں، لکھ آپ سکتے ہیں ان کو، لیکن ان سے کوئی مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ لہٰذا ابھی گڑتم، پڑتم، تڑتم اگر مل گئے ہیں تو اس سے کوئی جملہ نہیں بنتا۔ اس لیے یہاں پہ میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ کو واضح کر دوں کہ جملہ بامعنی الفاظ کے جملہ مطلب تب بنتا ہے کہ جب اس کے اندر ایسے الفاظ ہو جس سے کوئی مفہوم واضح ہوتا ہو۔ اب جملہ کیسے بنتا ہے؟ ہمارے پاس ایک مثال ہے، ایک جملہ ہمارے پاس ہے، ہی گوز ٹو اسکول۔ اس کا ترجمہ اردو اس طرح سے ہے کہ وہ اسکول جاتا ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے ہی گوز ٹو اسکول، یہ جملہ ان 4 حروف کا مجموعہ ہے، ہی گوز ٹو اسکول۔ ہی گوز ٹو اسکول، ان 4 لفظوں نے، سوری میں نے پہلے حرف کہہ دیا، وہ حرف نہیں ہے، لفظ ہے۔ ان 4 لفظوں نے مل کر اس جملے کو یعنی ہی گوز ٹو اسکول کو وجود میں لایا۔ اس سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ ورڈ کیسے بنتا ہے، تو ورڈ جو تھا وہ ہم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ورڈ حروف کے مجموعے سے بنتا ہے۔ اس طرح ابھی جو نیکسٹ سلسلہ تھا ورڈ کے بعد وہ تھا جملے کا۔ تو جو جملہ ہے وہ لفظوں کے مجموعے سے بنتا ہے، یعنی ہی ایک لفظ ہے، گوز ایک لفظ ہے، ٹو ایک لفظ ہے اور اسکول ایک لفظ ہے۔ ان
چاروں لفظوں کے مجموعے سے مل کر یہ ایک جملہ بنا ہے، ایک سنٹینس بنا ہے کہ ہی گوز ٹو اسکول، یعنی کہ وہ اسکول جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک اور مثال ہے، آئی لیو ان لاہور، میں لاہور میں رہتا ہوں۔ یہ بھی ایک جملہ ہے، اور یہ جملہ ان الفاظ کی آپس میں ملنے سے وجود میں آیا، یعنی وہ لفظ یہ ہیں، آئی لیو ان لاہور، یعنی یہ جملہ آئی لیو ان لاہور ان چار الفاظ کے وجود اکٹھا ہونے سے وجود میں آیا، آئی لیو ان لاہور۔ دوستو یہ تھا ہمارے آج کے ایک مختصر سا لیکچر۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوتے ہیں، جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جملہ کیا ہے، اور جملہ کیا ہے اور اس کی کون سی اقسام وغیرہ ہیں، ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے۔